آج کی کہانی ایسے گھر کی کہانی ہے کہ جو خالی ہو کر بھی کبھی خالی نہیں رہا۔ اس گھر کے مالکان ہزار کوششوں کے باوجود اس گھر کو نہ ہی بیچ سکے اور نہ ہی کرائے پر چڑھا سکے۔ پھر کچھ ایسی انہونی ہوئی کہ اس گھر میں نئے مکین کرائے پر آئے۔ پھر کیا ہوا وہ اس کہانی میں موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن مل سکے۔ خالد صاحب بہت پریشان تھے کیونکہ مالک کے مکان نے انہیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ اس بڑھتی مہنگائی کے چلتے انہیں نیا مکان تلاش کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ خالد صاحب کو اللہ نے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ ایک بیٹی جس کا نام افشاں تھا وہ ڈاکٹر بن گئی تھی، جبکہ دوسری بیٹی امبر وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی اور اپنی والدہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ ایک دن اسٹیٹ ایجنٹ کا خالد صاحب کے پاس فون آیا کہ اورنگی ٹاؤن میں ایک گھر کرائے پر خالی ہے، اگر وہ خواہش مند ہے تو چل کر دیکھ لیں۔ انہوں نے اسٹیٹ ایجنٹ سے کہا کہ پہلے انہیں گھر دکھایا جائے، پھر وہ فیصلہ کریں گے۔ خالد صاحب کی فیملی گھر کا معائنہ کرنے اورنگی ٹاؤن پہنچ گئے۔ یہ 2 منزلہ گھر تھا اور کرایہ بھی مناسب تھا۔ خالد صاحب نے گھر دیکھنے کے بعد اس میں رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمام کاغذی کارروائی کے بعد گھر کی چابی ان کو دے دی گئی۔ خالد صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کو مناسب کرائے پر مکان مل گیا۔ کچھ دنوں میں خالد صاحب نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ کچھ دنوں تو سب کچھ ٹھیک رہا، پھر خالد صاحب کی بیگم کو اس گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ ایک دن وہ باتھ روم میں کپڑے دھو رہی تھیں کہ اچانک ان کے کانوں میں کسی کی سرگوشی سنائی دی، پانی کم ضائع کرو۔ خالد صاحب کی بیگم مضبوط اعصاب کی خاتون تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب کپڑے دھلیں گے تو کچھ پانی تو ضائع ہوگا۔ ان کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کچھ اور مکین بھی رہتے ہیں۔ جب خالد صاحب آفس سے گھر آئے تو ان کی بیگم نے ان کو سارا قصہ سنایا۔ وہ کہنے لگے اگر ایسا ہے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے کم کرائے میں ہمیں کوئی گھر نہیں ملے گا۔ خالد صاحب کی بڑی بیٹی جس کا نام امبر تھا وہ کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی تو ایک بچہ جس کی عمر 7 سال کی رہی ہوگی آیا اور کہنے لگا امبر باجی بہت بھوک لگی ہے، ایک روٹی دے دیں۔ امبر سمجھی کہ پڑوس سے کوئی بچہ آیا ہے۔ امبر نے کہا اوئے تم کدھر سے آ گئے، ٹھہرو میں تم کو روٹی اور سالن دیتی ہوں۔ امبر نے ایک روٹی ہاٹ پاٹ سے نکالی اور اس میں تھوڑی سی سبزی رکھ کر اس بچے کو دے دی۔ وہ بچہ غائب ہو گیا۔ امبر نے اپنی امی سے کہا کہ وہ گھر کا دروازہ بند رکھا کریں، ابھی پڑوس سے ایک بچہ کچن میں گھس آیا تھا اور مجھ سے روٹی مانگ رہا تھا، میں نے اس کو روٹی اور سالن دے دیا۔ خالد صاحب کی بیگم نے کہا دروازہ تو بند ہے، پھر بچہ کہاں سے گھس آیا؟ پتہ نہیں امی، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی، ایک بچہ واقعی میں کچن میں آیا تھا۔ خالد صاحب کو اچانک رات میں چائے کی طلب ہوئی تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ چائے تو بنا لیں۔ خالد صاحب کی بیگم نے جواب دیا کہ یہ کون سا ٹائم ہے چائے پینے کا؟ پھر بھی وہ بادل ناخواستہ اٹھی اور باورچی خانے میں چائے بنانے چلی گئی۔ جب وہ باورچی خانے میں پہنچی تو دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ 2 کپ گرم گرم چائے پہلے ہی سے تیار رکھی ہوئی ہے۔ خالد صاحب کی بیگم بے یقینی کی کیفیت لیے کچن سے باہر
نکلنے کے لیے پلٹیں تو دروازے پر انہیں ایک عورت کھڑی نظر آئی جو ان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ خالد صاحب کی بیگم نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس عورت نے کہا میرا تعلق قوم جنات سے ہے اور ہمارا خاندان بھی اسی گھر کی پہلی منزل پر آباد ہے۔ اس گھر میں پہلے بھی کئی خاندان آئے مگر سب ہم سے ڈر کے چلے گئے، صرف تم ہی ایک واحد خاندان ہو جو ابھی تک رکے ہوئے ہو۔ تم ہم کو پریشان مت کرنا، ہم تم کو پریشان نہیں کریں گے۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ تمہاری بیٹی نے میرے بیٹے کو کھانا دیا، اب تم جا سکتی ہو، اور ہاں بھائی صاحب کے لیے چائے ضرور لیتی جانا، مجھے خوشی ہوگی۔ تم لوگ اس گھر میں جب تک چاہو رہو، ہم تمہیں کبھی پریشان نہیں کریں گے، بس پاکی اور ناپاکی کا خیال رکھنا۔ پہلی منزل پر نہیں آنا، اگر کبھی آنا پڑ جائے تو 3 مرتبہ سلام کر لینا، میں تم کو لینے آ جایا کروں گی۔ خالد صاحب کی بیگم گمسم اس عورت کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے بعد وہ عورت غائب ہو گئی۔ خالد صاحب کی بیگم چائے کے کپ لے کر خالد صاحب کے پاس آئیں۔ وہ کہنے لگے کہ چائے بنا رہی تھی یا تم پائے بنا رہی تھی؟ اتنی رات کو یہ کون پڑوسن گھر میں آئی ہوئی تھی؟ آپ پہلے چائے پی کر بتائیں کہ چائے کیسی بنی ہے۔ خالد صاحب نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا اور کہا واہ کیا عمدہ چائے بنائی ہے، اتنی خوشبودار چائے تو میں نے کبھی نہیں پی۔ اس کے بعد خالد صاحب کی بیگم نے بھی چائے پی، وہ بھی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکی۔ خالد صاحب نے کہا کیا بات ہے بیگم، آج تم بھی اپنی بنائی ہوئی چائے کی تعریف کر رہی ہو۔ خالد صاحب یہ چائے میں نے نہیں بنائی، اوپر والوں نے بنائی ہے، مگر اوپر کی منزل تو خالی ہے۔ یہ آپ کا خیال ہے خالد صاحب؟ کیا مطلب؟ خالد صاحب نے حیران ہوتے ہوئے کہا مطلب یہ کہ اوپر والی منزل میں جنات کا پورا خاندان آباد ہے۔ ابھی میں جس عورت سے باتیں کر رہی تھی یہ چائے بھی اسی عورت نے بنائی ہے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو بیگم؟ اگر یہ بات ہے تو تم کو ڈرنے لگا؟ ڈرنا کیسا خالد صاحب، جنات بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ویسے بھی وہ عورت کہہ رہی تھی کہ اگر ہم انہیں پریشان نہیں کریں گے تو وہ بھی ہمیں پریشان نہیں کرے گی۔ میں کل عنبر اور افشاں کو بھی یہ ساری حقیقت بتا دوں گی تاکہ وہ بھی خیال کریں اور انہیں پریشان نہ کریں۔ اگلے دن انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ دونوں اپنی والدہ کی باتوں کو غور سے سن رہی تھی مگر پریشان نہیں ہوئی۔ عنبر جو اس دن ایک بچہ تمہارے پاس آیا تھا روٹی کے لیے، وہ بھی اسی عورت کا لڑکا تھا۔ اب خالد صاحب اور وہ عورت اکثر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگیں۔ خالد صاحب کی بیگم کو اس عورت سے ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن خالد صاحب کی بیگم نے اس عورت سے پوچھ ہی لیا کہ اس کے خاندان میں کون کون ہے، تو اس عورت نے بتایا کہ اس کا شوہر اور 3 بچے۔ پھر اس عورت نے اپنے تینوں بچوں کو آواز دی، تینوں بچے بجلی کی تیزی کے ساتھ نیچے آ گئے۔ ان میں سے ایک بچے نے کہا عنبر باجی روٹی کب بنائیں گی؟ تو خالد صاحب کی بیگم نے کہا کہ تم ظہر کے بعد آ جانا، عنبر باجی سے روٹی اور سالن لے جانا۔ وہ عورت کہنے لگی یہ بچہ آپ کی بیٹی عنبر سے بہت مانوس ہو گیا ہے، آپ کو تنگ تو نہیں کرتا؟ ارے نہیں بچہ ہے، کیسا تنگ کرنا؟ پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی، وہ عورت اور اس کے بچے غائب ہو گئے۔ ایک دن وہ عورت آئی اور خالد صاحب کی بیگم سے کہنے لگی کہ آج رات کا کھانا ہماری طرف سے ہوگا، اس لیے آج رات آپ کھانا مت پکائیے گا۔ خالد صاحب کی بیگم نے اس بات سے سر ہلا دیا۔
حسب وعدہ اس عورت کی آواز آئی کہ کچن میں کھانا رکھا ہے، لے جائیں۔ خالد صاحب کے خاندان نے اتنا مزیدار کھانا اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ عنبر کی شادی اس کے خالہ زاد بھائی سے طے ہو گئی تھی، جس میں 1 ماہ کا عرصہ باقی تھا۔ خالد صاحب کی BC کھلنے والی تھی، جو کہ کسی وجہ سے وقت مقررہ پر نہیں کھل سکی۔ خالد صاحب بہت پریشان تھے۔ 10 لاکھ کی BC تھی اور وہ بھی اسی پر تکیہ کیے بیٹھے تھے۔ خالد صاحب نے اپنی بیگم سے اس کا تذکرہ کیا، وہ بھی کافی پریشان ہوئی۔ خالد صاحب نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے قرض مانگنا چاہا، مگر کہیں سے بھی ان کو کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ خالد صاحب کی بیگم کو ان کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ پھر اچانک انہیں اپنے اوپر والوں کا خیال آیا، جس کا ذکر انہوں نے خالد صاحب سے کیا۔ خالد صاحب نے کہا کہ ہم ابھی اوپر چلتے ہیں اور اپنا مسئلہ ان کو بتاتے ہیں، کیا پتہ وہ ہماری مدد کر دیں۔ خالد صاحب اور ان کی بیگم اوپر والی منزل پر جانے لگے تو ان کی بیگم نے 3 مرتبہ سلام کیا اور کہا کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ وہی عورت دروازے پر آئی اور کہنے لگی، آ جائیں۔ خالد صاحب اور ان کی بیگم پہلی منزل پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، وہ اور اس کے بچے ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ عورت بھی اپنے شوہر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ خالد صاحب کی بیگم نے کہا، یہ میرے میاں ہیں، ہماری بیٹی عنبر کی شادی 1 ماہ بعد ہونے والی ہے۔ اس کی شادی کے لیے کہیں سے پیسے آنے تھے مگر نہ آ سکے، کیا آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ ہم بہت جلد آپ کے پیسے لوٹا دیں گے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ کو کتنے پیسے درکار ہے؟ خالد صاحب نے کہا کہ مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، عنبر بھی ہماری بیٹی ہے، پیسے آپ کے کمرے میں رکھے ہوئے ہیں، جب آپ کے پاس ہوں تو ادا کر دیجیے گا، اگر نہ ہو تو ہم آپ سے کبھی تقاضا نہیں کریں گے۔ خالد صاحب کی آنکھوں میں خوشی کی چمک لہرائی اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے کہ آپ ہمارے کام آ گئے۔ نہیں بھائی، آپ پریشان مت ہو، آپ جائیں، آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو آپ آ سکتے ہیں۔ میرا نام کشمان ہے، میری بیوی کا نام شائمہ ہے۔ خالد صاحب جب اپنے کمرے میں آئے تو ان کے بیڈ پر نئے نوٹوں کے بنڈل رکھے ہوئے تھے۔ عنبر کی شادی خیر خیریت سے ہو گئی اور وہ اپنے گھر سدھار گئی۔ خالد صاحب کی بیگم اداس رہنے لگی تھی۔ وہ عورت شائمہ اکثر ان کے پاس آ جایا کرتی اور ان کا دل بہلاتی۔ خالد صاحب کے پڑوس والے بھی حیران تھے کہ وہ اب تک اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ وہ اکثر خالد صاحب سے سوال کرتے تو خالد صاحب ان کو جواب دیا کرتے کہ ان کے گھر پر کوئی بھوت نہیں رہتا اور انہیں کبھی بھوت نظر بھی نہیں آیا۔ خالد صاحب کی جب BC کھلی تو 10 لاکھ روپے لے کر وہ کشمان کے پاس پہنچ گئے اور انہیں پیسے لوٹا دیے۔ کشمان نے کہا کہ آپ نے جو کہا کر دکھایا، یہ پیسے اب بھی آپ کی امانت ہیں، جب افشاں بیٹی کی شادی ہوگی اس میں کام آئیں گے۔ آج بھی خالد صاحب اسی گھر میں رہتے ہیں اور ان کی دوستی اوپر والوں سے اب بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔